بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 42 43 44 45 آیت سورہ انعام. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور ہم نے رسول بھیجے تھے بہت سی امتوں پر تجھ سے پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. پھر ان کو پکڑا ہم نے سختی میں اور تکلیف میں تاکہ وہ گڑ گڑاویں. پھر کیوں نہ گڑ گڑائیں جب آیا ان پر عذاب ہمارا، لیکن سخت ہو گئے دل ان کے اور بھلے کر دکھلائے ان کو شیطان نے جو کام وہ کر رہے تھے کہ تمہارا یہ کام صحیح ہے. پھر جب وہ بھول گئے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی، کھول دیے ہم نے ان پر دروازے ہر چیز کے، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہوئے ان چیزوں پر جو ان کو دی گئی، پکڑ لیا ہم نے ان کو اچانک. بس اس وقت وہ رہ گئے نا امید. پھر کٹ گئی جڑ ان ظالموں کی، اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے سارے جہان کا. مذکورہ آیات میں شرک اور کفر کا ابطال، توحید کا اثبات خاص انداز میں بیان کیا گیا. پہلے مشرکین مکہ سے سوال کیا گیا کہ اگر تم پر آج کوئی مصیبت آ پڑے، مثلا اللہ تعالی کا عذاب اسی دنیا میں تم پر آ جائے، یا موت یا قیامت کا ہولناک ہنگامہ برپا ہو جائے، تو اپنے دلوں میں غور کر کے بتلاؤ کہ اس وقت مصیبت کے وقت تم اپنے سے مصیبت دور کرنے کے لیے کس کو پکارو گے اور کس سے امید رکھو گے وہ تمہیں عذاب اور مصیبت سے نجات دلائے؟ کیا یہ پتھر، یہ خود تراشیدہ پتھر جن کو تم نے خود بت بنا لیا ہے، معبود بنا لیا ہے، یا مخلوق میں سے دوسرے جن کو تم نے اللہ کی حیثیت دے رکھی ہے، اس وقت تمہارے کام آئیں گے اور تم ان سے فریاد کرو گے، یا صرف ایک اللہ ہی کو اس وقت پکارو گے؟ تو سب ایک اللہ ہی کو پکارتے ہیں، وہ بھی ایک اللہ ہی کو پکارتے تھے. اس کا جواب کسی ذی ہوش انسان کی طرف سے اس کے سوا اور کچھ ہو نہیں سکتا کہ صرف اللہ ہی کو پکاریں گے. مصیبت میں یہ پتھر تھوڑی کام آئیں گے، یہ ناگ یہ آگ تھوڑی کام آئیں گے. جن کو معبود بنا رکھا ہے وہ کام نہیں آئیں گے. اس میں بتلایا گیا تمہارے کفر اور شرک اور نافرمانی کی سزا میں تم پر اسی دنیا میں، دنیاوی زندگی میں عذاب آ سکتا ہے، اور بالفرض زندگی میں عذاب نہ آیا تو قیامت کا عذاب تو یقینی ہے ہی، جہاں انسان کے سب اعمال افعال کا جائزہ لیا جائے گا اور جزا و سزا کے احکام نافذ ہوں گے. یہاں قیامت سے مراد جو قیامت مشہور ہے وہ بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے چھوٹی قیامت، موت مراد ہو. حدیث میں ہے من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی. لوگ بولتے ہیں نا قیامت کب آئے گی؟ جو مر گیا حدیث میں ہے آج ہی سے اس کی قیامت شروع ہو گئی. حاصل یہ کہ نافرمانی کرنے والوں کو ان آیات میں آگاہ کیا گیا اپنی اس نادانی کے ساتھ بے فکر ہو کر مت بیٹھو. تمہاری نادانی کے ساتھ بے فکر ہو کر مت بیٹھو. ہو سکتا ہے کہ اسی دنیا کی زندگی میں تم پر اللہ کا عذاب آ جائے جیسے پہلی امتوں پر آیا. یہ بھی اگر نہ ہو تو موت یا قیامت کے بعد کا حساب تو یقینی ہے. لیکن اپنی محدود زندگی کے محدود اوقات اور اس میں پیش آنے والے نہایت محدود تجربات
پوری دنیا اور پورے عالم کو قیاس کرنے والے انسان کی طبیعت ایسی چیزوں میں حیلہ جو ہوتی ہے، وہ انبیاء علیہم السلام کے انذار تنبیہات کو موہوم خیالات کہہ کر ٹال جاتے ہیں. ارے یہ تو خالی بولنے کی باتیں ہیں، ایسا کوئی آسمان پھٹتا نہیں، کوئی عذاب آتا نہیں، قیامت آنے والی نہیں، ایسا اپنے دل کو سمجھا لیتے ہیں. خصوصاً جب کہ ایسے حالات میں بھی ہر زمانے میں ایسے حالات سامنے آتے ہیں کہ بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی کھلی نافرمانیوں کے باوجود جب پھول رہے ہو، پھل رہے ہو، نافرمانی کی زندگی ہے، اللہ سے دور، رسول سے دور، اور مال بہت ہے اور نعمتیں بہت ہے، دنیا میں مال و دولت، عزت و شوکت سب کچھ ان کو حاصل ہے. ایک طرف یہ مشاہدہ اور دوسری طرف اللہ کے پیغمبر کا یہ ڈرانا کہ دیکھو نافرمانی کرنے والوں اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے، عذاب آ سکتا ہے. تو یہ دنیا کی رنگینیاں اور دنیا کی نافرمانیوں کے باوجود یہ جو نعمتیں ہیں یہ انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے اور وہ نبی کی باتیں مانتا نہیں ہے. تو فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، یعنی ہم نے آپ سے پہلے بھی اپنے رسول دوسری امتوں کی طرف بھیجے اور دو طرح سے ان کا امتحان لیا گیا. ایک تو یہ کہ سختی اور ان پر مصیبتیں ڈالی گئی، دیکھا گیا کہ یہ تکلیف میں، سختی میں اللہ کی طرف لوٹ کر آتے ہیں یا نہیں گھبرا کر. جب وہ اس میں فیل ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا راستہ اختیار کیا، ڈرنے کی چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ بجائے اللہ کی طرف رجوع ہونے کے سرکشی سے باز نہ آئے، زیادہ اور دنیا میں لگتے چلے گئے. تو اب ان کا دوسری قسم کا امتحان لیا گیا کہ ان نافرمانوں پر دنیاوی عیش و عشرت کے دروازے کھول دیا، لے اور لے. اللہ نے کیا کیا نافرمانوں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، سرکشوں کے ساتھ؟ ان کو ہلاک نہیں کیا، نہیں سنبھلتے نا، ٹھیک ہے، اور لو. ان کو عزت دی، دولت دی، شہرت دی، کھانے دیے، سب چیزیں دی، اور حیات دنیا سے متعلق ان کو سب کچھ دے دیا گیا کہ شاید یہ لوگ نعمتوں کو دیکھ کر اپنے منعم اور محسن کو پہچانے اور اس طرح ان کو خدا یاد آئے. لیکن وہ اس امتحان میں بھی ناکام رہے. جس کا اندرون بگڑ جاتا ہے، نہ مار سے سمجھتا ہے نہ پیار سے سمجھتا ہے، ویسا ہو گیا. اور اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے اور عیش و عشرت کی بھول بھلائیوں میں ایسے کھوئے کہ اللہ رسول کے پیغامات اور تعلیمات کو یکسر بھلا بیٹھے اور چند روزہ عیش و عشرت میں بد مست ہو گئے. تو دونوں طرح کے امتحان اور آزمائش میں ناکام رہنے کے بعد ان پر ہر طرح کی حجت تمام ہو گئی. اللہ نے ایسے بھی سمجھایا اور ویسے بھی سمجھایا. اب اچانک اللہ نے عذاب سے پکڑ لیا. یہ ہم مسلمانوں میں بھی ہو سکتا ہے، ایسا نہیں کہ صرف کافروں کے ساتھ ایسا ہوگا. ہم کو بھی اپنے گناہوں کے باوجود اللہ ڈھیل دے گا. اور پھر مسلمان مذاق اڑاتا ہے. بینڈ باجا بجانے والی تھی ایک پارٹی مسلمانوں میں، تو ان کے پاس ان کے کچھ غریب رشتہ دار بھی تھے، وہ جاتے آتے تھے. اچھا نماز وہ بھی پڑھتے تھے، نماز یہ بھی پڑھتے تھے، لیکن جہاں کھانے کی بات آتی تو یہ ذرا بچتے تھے کہ تمہارا کھانا بینڈ باجے گا، نہیں کھائیں گے. تو اس پر وہ ان کو بولتے تھے اگر ہم اللہ کے نافرمان ہیں، ہم گناہ گار ہیں، تو اللہ نے ہم کو تم سے اچھا کیوں رکھا ہے؟ دیکھا ایسے بھی بہکتے ہیں. ارے آزمائش ہے اللہ کی. یہ عذاب پچھلی امتوں پر اکثر اس طرح آیا کرتا تھا، کبھی آسمان، کبھی زمین سے، کبھی دوسری کسی صورت سے ایک عذاب عام آیا اور پوری قوم کی قوم اس میں بھسم ہو کر رہ گئی. نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی میں ڈبا کر مارا اللہ نے، اوپر سے پانی نیچے سے پانی. قوم عاد پر مسلسل شدید طوفان ہوا کا آیا 8 دن تک، جس سے ان کا کوئی فرد باقی نہیں رہا. ہوا کا عذاب. قوم سمود کو ایک خوفناک آواز نے تباہ کر دیا، خالی ایک آواز، اور وہ تباہ ہو گئے. قوم لوط کی پوری بستی کو الٹ کر ہلاک کر دیا اللہ تعالیٰ نے، جو آج تک اردن کے علاقے میں، جارڈن اردن کے علاقے میں ایک عجیب قسم کے پانی کی صورت میں موجود ہے، جس میں کوئی جانور، مینڈک پنپتا نہیں، زندہ نہیں رہتا. اس کو بحر میت کہتے ہیں. کوئی بھی چیز ڈالو تو اوپر ہی آ جاتا ہے، کوئی ڈوبتا نہیں اس میں. اور بحر لوط کے نام سے بھی
وہ موسوم ہے. یہ دنیا میں اللہ نے بتا دیا، ایسا نہیں کہ نشانیاں نہیں اللہ کے پکڑ کی. غرض پچھلی امتوں کی نافرمانیوں کی سزا اکثر تو ان مختلف قسم کے عذاب کی شکل میں آئی جس میں بیک وقت پوری قوم تباہ برباد ہو گئی. کبھی ایسا بھی ہوا کہ وہ زندہ رہے اور طبیعی موت مرے اور آخرت میں اللہ نے ان کو عذاب دیا. اس آیت میں بتلا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ کسی قوم پر عذاب عام دفعتاً نہیں آتا، بلکہ بطور تنبیہ کے تھوڑی تھوڑی سزائیں اللہ نازل فرماتے ہیں، جن کے ذریعے سعید اور نیک بخت جو سنبھلنے والے وہ سنبھل جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں. اور یہ بھی معلوم ہو گیا جو تکلیف اور مصیبت دنیا میں بطور سزا کے دی جاتی ہے اس کی صورت اگرچہ سزا کی ہوتی لیکن حقیقت اس کی بھی سزا نہیں ہے یہ، بلکہ غفلت سے چونکانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ تھوڑا تھوڑا عذاب دیتے ہیں. اصل عذاب تو آخرت میں ہو. جیسے دنیا کی یہ نعمتیں جو ہم کھا پی رہے ہیں یہ اصلی نہیں ہے، بلکہ اصل نعمت تو اللہ آخرت میں دے گا. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ فرماتا ہے قرآن میں، یعنی ہم ان کو عذاب اکبر، بڑا عذاب چکھانے سے پہلے ایک عذاب ادنا، چھوٹا عذاب چکھاتے ہیں تاکہ وہ اب بھی حقیقت کو سمجھ کر اپنے غلط راستے سے باز آ جائیں. یہ شبہ بھی دور ہو گیا کہ دنیا دار الجزا نہیں ہے بلکہ دار العمل ہے. یہاں بدلہ ملنے والا نہیں، یہ تو عمل کا میدان ہے. یہاں تو نیک و بد، خیر و شر ایک ہی پلے میں تلتے رہیں گے، بلکہ بد نیکیوں سے اچھے رہتے ہیں. بد جو ہے برے، یہ نیک لوگوں سے زیادہ اچھے رہتے ہیں دنیا کے اندر. پھر اس دنیا میں سزا جاری ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو بتایا یہ صرف چوکنا کرنا، آگاہ کرنا ہے. اصل سزا آخرت میں ہوگی اور اصل مزہ بھی آخرت میں ہوگا. لعلہم یتضرعون، خود آیت میں ہے یہ جملہ فرمایا اللہ نے، ہم نے ان پر جو محنت مصیبت دنیا میں ڈالی اس کا منشا در حقیقت عذاب دینا نہ تھا، بلکہ یہ تھا کہ مصیبت میں طبعی طور پر ہر شخص ذرا نرم پڑتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے، اس لیے ان کو بلانے کے لیے کیا، یہ سزا نہیں ہے. پھر آگے ہے کہ اس طرح نہیں سمجھے تو اب ہم نے ان کو عیش و عشرت کے دروازے ان پر کھول دیے. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، جب ان کی نافرمانی حد سے گزرنے لگی تو اب ایک خطرناک آزمائش میں ان کو مبتلا کیا گیا کہ کامیابیوں کے دروازے کھول دیے. اس میں اس بات پر عام انسانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ دنیا میں کسی شخص یا جماعت پر عیش و عشرت کی فراوانی دیکھ کر دھوکہ نہ کھائیں کہ یہی لوگ صحیح راستے پر ہیں اور یہی کامیاب زندگی کے مالک ہیں. بسا اوقات یہ حالت ان مبتلا عذاب نافرمانوں کی بھی ہوتی ہے جن کو سخت سزا میں دفعتاً اللہ پکڑنا چاہتا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو کسی شخص پر نعمت دولت برس رہی ہے حالانکہ وہ اپنے گناہوں نافرمانیوں پر جمع ہوا ہے کھلم کھلا، تو سمجھ لو کہ اس کے ساتھ استدراج ہو رہا ہے. الف سین تے دال رے الف جیم، استدراج کہتے ہیں بتدریج، آہستہ آہستہ اس کو عذاب میں پکڑنا، ڈھیل دینا. پتنگ کو جیسے ڈھیل دی جاتی ہے، یہ ڈھیل سے نادان خوش ہوتا ہے، عقل مند سمجھ جاتا ہے کنی کٹنے والی ہے. سمجھ میں آیا؟ بالکل ایسے ہی یہ استدراج ہو رہا ہے. حضور فرما رہے ہیں یعنی اس کی عیش و عشرت اس کو سخت عذاب میں پکڑے جانے کی ایک علامت ہے. عیش و عشرت کیا ہے؟ یہ جو مالداری ہے، یہ خوشی ہے، یہ پکڑا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو باقی رکھنا اور بڑھانا چاہتے ہیں تو دو وصف ان میں پیدا کر دیتے ہیں. ہر کام میں اعتدال اور میانہ روی. وہ کسی بھی چیز میں ہارڈ اینڈ فاسٹ کام نہیں کریں گے. جس قوم کو باقی رکھنا ہے ان میں درمیانی چال چلنا رکھیں گے، بہت سختیاں بھی نہیں اور بہت زیادہ نرمیاں بھی نہیں. دوسری عفت اور عصمت، پاک دامنی اس قوم میں ڈال دیتے ہیں، یعنی خلاف حق چیزوں کے استعمال سے پرہیز. اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک برباد کرنا چاہتے ہیں تو ان پر خیانت کے دروازے کھول دیتے ہیں. وہ قوم سب سے پہلے لین دین میں خائن بن جاتی ہے، ان کے معاملات بگڑ جاتے ہیں، لینا معلوم دینا معلوم نہیں، خیانت کرتے ہیں، امانت نہیں ادا کرتے، تو خیانت کے دروازے کھول دیتے ہیں.
اور وہ اپنی خیانت و بدعملیوں کے باوجود دنیا میں کامیاب نظر آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قوم آگے برباد ہونے والی ہے، ٹکنے والی نہیں۔ پاور کے اندر جو چاہے کرے ہو، جیسے آج کل پاور چل رہا ہے ایک بڑی قوم کا ملک کے پیمانے پر، کہ حقیقت کچھ بھی ہو، پاور ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم نیا پکچر پیش کریں گے، نئی صورت پیش کریں گے، حالانکہ حقیقتیں انہی کے لوگ منہ سے بول رہے ہیں ایسا نہیں ایسا ہے، لیکن کر رہے ہیں دبا کے، تو خیانت ہے یہ۔ معلوم ہوا قوم برباد ہونے والی ہے۔ قوم کیا ہونے والی ہے؟ برباد ہونے والی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک و برباد کرنا چاہتے ہیں تو ان پر خیانت کے دروازے کھول دیتے ہیں، یعنی وہ اپنی خیانتوں اور بد عملیوں کے باوجود دنیا میں کامیاب نظر آتے ہیں۔ یہ وقتی کامیابی ہے۔ کیا ہے یہ؟ آخری آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ کا عذاب عام آیا تو ظالموں کی نسل تک کاٹ کر رکھ دی گئی، اور اس کے آخر میں فرمایا والحمدللہ رب العالمین، جس میں اشارہ کیا گیا مجرموں ظالموں پر جب کوئی عذاب مصیبت آئے تو پورے عالم کے لیے ایک نعمت ہے۔ کسی قوم پر عذاب کیا ہے؟ پورے عالم کے لیے ایک نعمت ہے، جس پر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ پکڑتا ہے، چھوڑتا نہیں، اس لیے ہم اپنے اندر یہ ٹکنے والی صفتیں پیدا کریں کہ ہم میانہ رو ہو جائیں، اعتدال آ جائے۔ ہمارے شادی بیاہ میں اعتدال، بھئی کون بولتا ہے کھجور پہ کرو، ایک شربت پہ کرو، ٹھیک ہے کرو، لیکن لمٹ میں خرچہ کرو۔ قرضے لے لے کر بے حساب شان جتلانے کے لیے، سیاسیوں کو بلانے کے لیے مت کرو، درمیانی چال چلو۔ ایسے ہی کپڑے پہننے میں، گھر کے کھانے پینے میں، مکانات بنانے میں، ایک تو یہ کہ اپنے ولے کے جیسا پوری بستی میں کوئی ولہ نہ رہے، اور ایک یہ کہ ضرورت پوری ہو جائے۔ بھائی اللہ نے جھوپڑے سے پترے سے لایا آپ کا RCC کے اندر، تو ٹھیک ہے جو ضرورت کی چیزیں وہ لے لیں گے، قالین بچھا لیں گے جو چیزیں، لیکن خالی ارمان نکالتے بیٹھیں گے ہر سال 2 سال کے اندر، پھر نکال کے پہلے ماربل لگایا، پھر گرینائٹ لگایا، پھر کٹنی لگائیں گے، پھر نہ جانے کیا کیا لگائیں، اب فورینر لگائیں گے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہر لائن میں آدمی معتدل ہو، درمیانی چال۔ ارٹیگا سے کام چل رہا ہے تو چلائیں، نہیں آپ کو تو صاحب MJ ہی سوٹ کرتی ہے، آپ کو تو صرف OD ہی سوٹ کرتی ہے، ارے میری ضرورت اس میں پوری ہو رہی ہے۔ نہیں، شان بھی کوئی چیز ہے۔ موبائل کے لیے بولیں گے یہ موبائل کتنے کا ہے، سنا تھا کہ 50,000 کا ہے، نہیں یہ نہیں، آپ کو تو ایپل چاہیے۔ تو یہ سب ہوتا رہے گا دنیا میں، ہم درمیانی چال چلیں، اپنی ضرورت پوری کریں۔ تو یہ فرمایا جب اللہ تعالیٰ، حضور کا فرمان ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو باقی رکھنا اور بڑھانا چاہتے ہیں تو 2 وصف ان میں پیدا کر دیتے ہیں، ایک ہر کام میں اعتدال، درمیانی صفت لاتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں کہ پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے پھر رہے ہیں، یہ بھی نہیں۔ کیوں کہ کہنے لگے بس ہم کو تو سادہ ہی رہنا ہے، ایسا بھی نہیں۔ درمیانی چال، ضرورت کے کپڑے بھی پہنے، ضرورت کے بوٹ پہنے، ضرورت کے گھر استعمال کریں، کار استعمال کریں، اور میانہ روی۔ دوسرے عفت اور عصمت، پاک دامنی۔ پاک دامنی صرف یہ کہ زنا سے بچے نہیں، یعنی خلاف حق چیزوں کے استعمال سے پرہیز، جو ناحق چیزیں ہیں ان کو استعمال نہیں کروں گا۔ تو یہ قوم ایسی خوش نصیب ہے کہ اس قوم کو اللہ بچائیں گے، اس قوم کو بڑھائیں گے، یہ مطلب ہو گیا۔ اور جب اللہ کسی قوم کو ہلاک و برباد کرنا چاہتے ہیں تو ان پر خیانت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ خیانت میں پہلی چیز ہے لے کر دینا نہیں۔ بھائی کا حق ہے ادا نہیں کرنا، بہن کا حق ہے ادا نہیں کرنا، ماں کا حق ہے ادا نہیں کرنا، بیوی پر جیسے خرچ کرنا چاہیے ویسے نہیں کرنا، وہی کمائی حرام میں لے آ کر برباد کرتے رہنا، بچوں کو لقموں کو ترسانا، یہ خیانت ہے۔ جس کا حق ہے وہ ادا نہیں ہو رہا، اور خصوصاً لے کر پھر دینا نہیں۔ عام چیزیں ابھی تو نشان بن گیا ہے مسلمان قوم کا، لے کر نہ دینا۔ یہ دے کر نہ لینے والی قوم تھی، لیکن اب لے کر نہ دینے والی قوم ہو گئی۔ پھر خیانت کی اور قسمیں ہیں، کسی کا راز فاش کر دینا، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے کچھ بول دینا وغیرہ، تو خیانت ہے۔ پھر عملوں کی خیانتیں الگ ہیں،
اور بدعملیوں کے باوجود. اب یہ فرمایا یعنی وہ اپنی خیانتوں اور بدعملیوں کے باوجود دنیا میں کامیاب نظر آتے ہیں. تو یہ چند دن کی کامیابی ہے، یہ پھر اندھیری رات ہے. اس لیے مطمئن رہنا چاہیے. اپنے عملوں کو دیکھو اور مطمئن رہو، کیونکہ جو لوگ بہت ادھم مچا رہے ہیں خیانتوں کے باوجود، جیسا چاہے جس قوم کی جیسی چاہے تصویر پیش کر رہے ہیں، ظالم کو مظلوم، مظلوم کو ظالم بتا رہے ہیں، صرف ستے کے لیے وہ ٹک نہیں پائیں گے. اللہ کا نظام ہے کہ اللہ ان ظالموں کو نمٹے گا، ظالموں سے نمٹے گا. اور اخیر میں کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی قوم کو ہلاک کرتے ہیں تو اس پر باقی کو شکر ادا کرنا چاہیے. تمہارے بس میں نہیں تھا ان کو ہلاک کرنا، ان کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا، یہ اللہ نے کیا ہے. والحمدللہ رب العالمین، یہ جملہ اخیر میں لائے ہیں. سورہ انعام آیت 26، 46، 47، 48، 49، جس کو آپ کہتے ہیں 49. جی. قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل ارأيتكم ان اتاكم عذاب الله بغتة او جهرة هل يهلك الا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين فمن آمن واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. پچھلی آیت میں سمجھ میں آیا اللہ کی پکڑ اور اللہ کا عذاب دو طرح سے ہوتا ہے. پہلے تو تکلیفیں ڈال کر، اور جب نہیں سدھرنے لگے تو پھر راحتیں بڑھا کر. تو بہت ڈرنے کی ضرورت ہے. اس لیے صحابہ روتے تھے. خباب ابن عرت رضی اللہ عنہ کی چربی پگھلی ہے پیٹھ کی، تب کوئلے بجھے ہیں، لیکن احد اللہ ایک ہے کہا ہے انہوں نے. پھر ایک مرتبہ افطاری آئی سامنے، وہ افطار کو دیکھ کر رو پڑے. نعمتیں کھانے کو آ رہی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ جو ہماری قربانیاں تھی اللہ دنیا میں اس کا بدلہ دے کر ہم کو آخرت سے محروم کر رہا. روتے تھے. تو یہ آیتیں ہیں. قل ارأیتم، کہہ دو، آپ فرما دیجئے، دیکھو اگر چھین لے اللہ تمہارے کان اور آنکھیں اور مہر کر دے تمہارے دلوں پر، تو کون ایسا رب ہے کہ اللہ کے سوا جو تم کو یہ چیزیں لا کر دے وے. دیکھیے ہم کیوں کر طرح طرح سے بیان کرتے ہیں باتیں، پھر بھی وہ کنارہ کرتے ہیں. فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو تو اگر آوے تم پر عذاب اللہ کا اچانک یا ظاہر ہو کر، تو کون ہلاک ہوگا ظالم لوگوں کے سوا. اور ہم رسول نہیں بھیجتے مگر خوشی اور ڈر سنانے کو. پھر جو کوئی ایمان لایا اور سنور گیا تو نہ ڈر ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو ان کو پہنچے گا عذاب، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. تو ان آیتوں میں کیا بتلایا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ اگر کان چھین لے، آنکھیں چھین لے اور دلوں پر مہر لگا دے وے، سل پیک کر دے اس کو، تو کون ایسا رب ہے اللہ کے سوا جو تم کو یہ چیزیں لا کر دے گا. دیکھو ہم طرح طرح سے اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں. پھر فرمایا کہ ذرا آپ فرما دیجئے کہ دیکھو اگر آئے تم پر عذاب اللہ کا اچانک یا ظاہر ہو کر، تو کون ہلاک ہوگا؟ تم ہی تو ہلاک ہوں گے نا، اس لیے سنبھل جاؤ. اور ہم رسولوں کو خوشی سنانے والا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجتے ہیں. اب جو ایمان قبول کر لے گا اور سنور جائے گا تو نہ ڈر ہے اس کو کوئی اور نہ غمگین ہے، پھر خوشی ہی خوشی ہے. اب سورہ انعام کی آیت ہے 50ویں اور 50ویں سے لے کر 51. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. آپ فرما دیجئے کہ نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس ہیں خزانے اللہ کے
اور نہ میں جانوں غیب کی بات، اور نہ میں یہ کہوں کہ تم سے کہ میں فرشتہ ہوں، میں اسی پر چلتا ہوں جو میرے پاس اللہ کا حکم آتا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ کب برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ تو کیا تم لوگ غور نہیں کرتے؟ اور خبردار کر دے قرآن سے ان لوگوں کو جن کو ڈر ہے اس کا کہ وہ جمع ہوں گے اپنے رب کے سامنے اس طرح پر کہ اللہ کے سوا نہ کوئی ان کا حمایتی ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا ہوگا، تاکہ وہ بچتے رہیں۔ کفار عرب کی طرف سے فرمائشی معجزات کا معاندانہ مطالبہ۔ کفار مکہ کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات اور اللہ تعالیٰ کی آیات بینات کا ظہور ہو چکا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بحالت یتیمی دنیا میں تشریف لانا، لکھنے پڑھنے سے بالکل الگ ایک امی محض بن کر رہنا، ایسی زمین میں پیدا ہونا جس کے آس پاس کوئی عالم نہ تھا اور نہ علم کا مرکز۔ عمر شریف کے 40 سال اسی امیت محسنہ کے عالم میں سارے اہل مکہ کے سامنے آپ رہے، پھر 40 سال کے بعد اچانک آپ کی زبان مبارک سے عقلوں کو حیرت میں ڈال دینے والا حکیمانہ کلام یعنی قرآن جاری ہوا، جس کی فصاحت و بلاغت نے تمام عرب کے بلغاء کو چیلنج دے کر ہمیشہ کے لیے ان کے منہوں پر مہر لگا دی، جس کی حکمت پرور معانی اور قیامت تک کی ضروریات انسانی کی رعایت کے ساتھ انسان کامل کی زندگی کا ایک ایسا نظام عمل جس کو انسانی عقل و دماغ ہرگز مرتب نہیں کر سکتا، نہ صرف فطری نظری اور فکری حیثیت سے جمع کر کے پیش کیا بلکہ عملی طور پر بھی دنیا میں نہایت کامیابی کے ساتھ اس قانون کو رائج کر کے دکھلا دیا۔ اور وہ انسان جو اپنی انسانیت کو بھلا کر بیل بکری گھوڑے گدھے کی طرح اپنی زندگی کا مقصد صرف کھانے پینے سونے جاگنے کو قرار دے چکا تھا، اس کو صحیح انسانیت کا سبق دیا، اس کا رخ اس بلند مقصد کی طرف پھیر دیا جس کے لیے اس کی تخلیق عمل میں آئی تھی، جس کے لیے انسان پیدا کیا گیا تھا۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر دور اور اس میں پیش آنے والے عظیم القدر واقعات ہر ایک مستقل معجزات اور آیات الہیہ تھی، جس کے بعد کسی انصاف پسند عقل مند کے لیے مزید کسی آیت اور معجزہ کے طلب کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں تھی، لیکن پھر بھی یہ لوگ کہتے تھے معجزہ لاؤ۔ لیکن کفار قریش نے اس کے باوجود دوسری قسم کے معجزات اپنے خواہش کے مطابق طلب کیے۔ ان کے مطلوبہ معجزات میں سے بھی بعض کو اللہ نے واضح طور پر بتا دیا، جیسے چاند کے 2 ٹکڑے کرنا وغیرہ وغیرہ، لیکن ان کے مطالبے کے موافق ایسا عظیم الشان معجزہ ظاہر ہونے کے باوجود وہ اپنے اسی کفر و ضلالت پر ڈٹے رہے، معجزات بتاتے رہے، مانگتے رہے، دیکھتے رہے اس کو، اور پھر بھی کہتے تھے ان ھذا الا سحر مستمر، یہ تو جادو ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر یہ آیتیں نازل فرمائی، لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، کہ یہ محمد پر کوئی اچھی بڑی نشانی کیوں نہیں اللہ اتارتا۔ قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ قادر ہے اس بات پر کہ وہ آیتیں اتارے، نشانیاں اتارے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اگر نشانی نازل ہو گئی اور انہوں نے پھر بھی نہیں مانا تو جگہ پر ہلاک ہو جائیں گے۔ کفار مکہ نے 3 مطالبے کیے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف اوقات میں۔ ایک، اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو بذریعہ معجزہ ہمارے لیے تمام دنیا کے خزانے جمع کر دو۔ کیا مانگا؟ آپ ایسا کچھ چمتکار بتاؤ، ایسا معجزہ بتاؤ کہ سارے خزانے جمع ہو کر مکہ میں آ جائیں، ہم اس کے مالک بن جائیں۔ ایک تو یہ مانگا، اور دوسرا یہ کہ اگر آپ واقعی سچے رسول ہیں تو ہمارے مستقبل میں پیش آنے والے تمام نقصان و نفع کی چیزیں ہم کو بتلا دو تاکہ ہم پہلے سے سیف ہو جائیں۔ کیا کیا ہم کو تکلیف پہنچنے والی، کون مارنے والا، کون ہرانے والا، کون ہم سے لڑائی کرنے والا ہے، کیا مصیبت آنے والی، ہم کو پہلے سے بتا دو، نفع نقصان کی چیزیں ہم کو پہلے سے بتا دو۔ تیسرا یہ مطالبہ کیا، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہماری ہی قوم کا ایک انسان جو ہماری طرح ماں باپ سے پیدا ہوا، تمام بشری صفات کے ساتھ، کھانے پینے، بازاروں میں پھرنے وغیرہ میں ہمارے ساتھ شریک ہے، وہ اللہ کا رسول بن جائے۔ کوئی فرشتہ ہوتا جس کی تخلیق اور اوصاف ہم سب سے الگ ہوتی تو ہم اس کو خدا تعالیٰ کا رسول اور اپنا پیشوا مان لیتے۔
تو یہ 3 مطالبات الگ الگ مجلسوں میں ان کے ہوتے رہے، سارے خزانے دنیا کے جمع کر کے ہم کو لا کے دو، ہمارے لیے کیا نفع نقصان ہونے والا ہے آئندہ فیوچر میں وہ ہم کو بتا دو تاکہ ہم پہلے سے محفوظ ہو جائیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ ہم میں کہیں آپ کو کیسے رسول مانے، فرشتہ آتا تو ہم مان لیتے۔ اس پر اللہ نے یہ آیتیں جو ابھی میں نے ترجمہ کی تھی وہ پیش کی۔ قل فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا اقول لکم میں نہیں کہتا عندی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب اور میں کوئی عالم الغیب بھی نہیں ہوں، ولا اقول لکم انی ملک اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الی میں تو وہی مانتا ہوں جو میرے پاس اللہ وحی بھیجتا ہے۔ تو تم جتنی چیزیں مانگتے ہو میرا دعویٰ تو نہیں ہے، دعویٰ ہو تم مانگو تو میں لا کے خزانے دے دوں۔ خلاصہ یہ کہ مجھ سے دلیل اس چیز کی مانگی جا سکتی ہے جس کا میں نے دعویٰ کیا ہے کہ تم اللہ کے رسول ہو، تو دلیل دو، اتنا تو پوچھ سکتے ہو۔ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اس کی بھیجی ہوئی ہدایات انسانوں کو پہنچاتا ہوں، خود بھی اس کا اتباع کرتا ہوں، دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرتا ہوں، چنانچہ اس کے لیے 1 2 نہیں بے شمار واضح دلائل ہے، خود قرآن ہے، ایک آیت کوئی نہیں بنا سکا۔ اس دعوی رسالت کے لیے نہ یہ ضروری ہے کہ اللہ کا رسول اللہ کے سب خزانوں کا مالک ہو جائے، رسول ہونے کے لیے خزانوں کا مالک ہونا ضروری نہیں، نہ یہ ضروری ہے کہ اللہ کی طرح غیب کی ہر باتوں کو جاننے والا ہو، نہ یہ ضروری ہے کہ وہ انسانی اور بشری صفات سے جدا ہو کر فرشتہ بن جاوے، بلکہ رسول کا منصب صرف اتنا ہے کہ وہ اللہ کی طرف بھیجی ہوئی وحی کا اتباع کرے، جس میں خود اس پر عمل کرنا بھی داخل ہے اور دوسروں کو اس کی دعوت دینا بھی ہے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اس معاملے میں کسی مسلمان کو کلام نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی ہزاروں لاکھوں چیزوں کا علم عطا فرمایا۔ یہ بہت نازک مسئلہ ہے علم غیب کا۔ علم غیب ذاتی طور پر صفاتی طور پر صرف اللہ کو ہے، اس رسول کو کیسے ہو سکتا ہے علم غیب صفاتی طور پر جو پیدا ہی نہیں ہوا؟ ارے سمجھ رہے میری بات؟ اللہ کے نبی بھی تو پیدا ہوئے اور 1,24,000 انبیاء کے بعد پیدا ہوئے۔ تو صرف اتنا ہے کہ جتنا اللہ نے سکھایا اتنا علم غیب رسول اللہ کو حاصل ہے، جتنا اللہ نے سکھایا اور سب سے زیادہ سکھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو بھی عالم الغیب بولیں گے۔ عالم الغیب والشہادہ صرف ایک ہے، کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ اس قسم کی کوئی دلیل لے کر خود بہکنا، روٹی روزی کے واسطے امت کے چند چیلے تیار کرنا، ان کا ایمان خراب کرنا، ان بھول بھلیوں میں ان کو الجھا کے رکھنا کہ رسول عالم الغیب تھے، کل اللہ کے پاس بہت بری سزا بھگتنا پڑے گا ایسے لوگوں کو۔ اس معاملے میں کسی مسلمان کو، کیونکہ ابھی آیت میں آیا تھا، آپ پھر سے دیکھیں اس آیت میں اللہ کے ولا اعلم الغیبہ، نہ میرے پاس خزانے اس کا دعویٰ ہے، ولا اعلم الغیبہ اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں، اللہ کے رسول سے خود کہلوایا اللہ تعالیٰ، اور نہ میں فرشتہ ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی ہزاروں لاکھوں چیزوں کا علم عطا فرمایا اللہ نے، بلکہ تمام فرشتوں اولین آخرین کو جتنا علم دیا گیا ان سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا گیا ہے۔ یہی پوری امت کا عقیدہ ہے۔ ہاں اس کے ساتھ ہی قرآن و سنت کی بے شمار تصریحات کے مطابق ائمہ سلف خلف کا یہ بھی عقیدہ ہے، تمام کائنات کا علم محیط، ہر چیز کو جاننے کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفت ہے۔ جس طرح اس کے خالق اور رازق قادر مطلق ہونے میں کوئی فرشتہ یا رسول اس کے برابر نہیں ہو سکتا، اسی طرح اس کے علم محیط میں، علم غیب میں کوئی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ کے سوا کسی فرشتے یا پیغمبر کو غیب کی لاکھوں چیزیں معلوم ہونے کے باوجود عالم الغیب نہیں کہہ سکتے۔ باپ باپ ہوتا ہے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے۔
خلاصہ یہ کہ سرور کائنات سید الرسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کے بارے میں بڑا جامع جملہ یہ ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ کمالات علمی میں بھی یہی ہے کہ اللہ کے بعد تمام فرشتوں، انبیاء، رسولوں سے آپ کا علم بڑھا ہوا ہے، مگر اللہ کے برابر نہیں۔ برابری کا دعویٰ کرنا عیسائیت کے غلو کا راستہ ہے کہ نبی کو نبوت سے بڑھا کر خدائی میں جب ہم گھسیڑ دیں گے تو پھر وہ اسلام باقی نہیں رہے گا، عیسائیت ہو جائے گی۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ آخر آیت میں ارشاد فرمائے اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ نفسانی جذبات اور ضد و عناد کو چھوڑ کر حقیقت کو دیکھو تاکہ تمہارا شمار اندھوں میں نہ رہے، تم بصیر بینا ہو جاؤ، اور یہ بینائی تمہیں ذرا سے غور و فکر سے حاصل ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ مکہ کے کفار اور بعد والے کفار و مشرکین بھی سب دیکھ کر پھر بھی نہیں مانتے ہیں، تو یہ کیا ہیں؟ یہ اندھے نہیں ہیں بلکہ یہ اندھے ہونے کا ڈھونگ کر رہے ہیں۔ تو سوتے کو تو جگایا جا سکتا ہے، لیکن سونے کا ڈھونگ کرنے والے کو کیا جگائیں گے؟ وہ تو ڈھونگی ہے، یہ سب جانتے ہیں، اور ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے، مسلمان کیا ہے۔ خود انہی کے لوگ بول رہے ہیں، یوٹیوب بھرا ہوا ہے، ایک سے ایک پنڈت بول رہا ہے، سب بتا رہے ہیں، لیکن پھر بھی زبردستی جانتے ہوئے بھی مخالفت کرنا، اسی کو عناد کہتے ہیں۔ یہی ابو جہل کا کفر تھا، کفر عناد، دشمنی میں، زبردستی دشمنی میں نہیں ماننا، حق جانتے ہوئے بھی۔ اللہ کی قسم، ابو جہل کا جملہ ہے، اللہ کی قسم محمد سچے ہیں، لیکن قریش میں ساری فضیلتیں ان کے خاندان قصی میں چلے جائے اور ہمارا خاندان منہ دیکھتا رہ جائے، ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اس لیے نبوت کی مخالفت یہی آج ہے، سب جانتے ہیں اچھی طرح۔ انتظار میں، ان کی کتابوں سے انتظار میں ہمارے محمد کے ہو، لیکن پھر بھی دشمنی کرنا ہے، کیونکہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے، کہیں ستا، کہیں پیسہ، کہیں کوئی اور مفاد۔ جی دوسری آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ ان واضح بیانات کے بعد بھی اگر یہ لوگ اپنی ضد سے باز نہ آئیں تو ان سے بحث و مباحثے کو موقوف کر دیجئے، اور جو اصلی کام ہے رسالت کا یعنی تبلیغ، اس میں مشغول ہو جائیے۔ تبلیغ و انذار کا رخ ان لوگوں کی طرف پھیر دیجئے جو قیامت میں اللہ کے سامنے پیشی حساب کتاب کا عقیدہ رکھتے ہیں، جیسے مسلمان، یا کم از کم ان کے منکر نہیں، بطور احتمال کے ہی صحیح، کم از کم ان کو خطرہ تو ہے کہ شاید ہمارے اعمال کا ہم سے حساب لیا جائے گا۔ خلاصہ یہ کہ قیامت کے متعلق تین طرح کے آدمی ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو یقینی طور پر اس کے معتقد ہیں کہ قیامت آئے گی، دوسرے وہ جو شک میں ہے، پتہ نہیں آئے گی یا نہیں آئے گی، تیسرے وہ جو بالکل منکر ہیں قیامت نہیں آئے گی۔ اور تبلیغ و انذار کا حکم انبیاء کو اگرچہ ان تینوں طبقوں کے لیے عام ہے، سب میں تبلیغ کرو، جیسا کہ بہت سے ارشادات ہیں قرآنی سے واضح، لیکن پہلے دو طبقوں میں چونکہ اثر قبول کرنے کی توقع ہے، جن کو یقین ہے کہ قیامت آئے گی، جیسے مسلمان کمزور ہیں عمل میں، ان میں محنت کرو، ان کو مضبوط بناؤ۔ دوسرے جن کو شک ہے، آئے گی بھی، ہو سکتا ہے نہ آئے، شک تو ہے کم سے کم، ان میں بھی محنت کر کے ان کو یقین دلاؤ۔ تیسرے جو ایک دم انکار کرتے ہیں قیامت کا کہ نہیں نہ آئے گی، یہی دنیا کی زندگی اصل زندگی ہے، اس لیے اس آیت میں خاص طور پر ان کی طرف توجہ کرنے کی ہدایت فرمائی گئی، اور وہ تیسری قوم کو چھوڑ دینے کے لیے کہہ دیا گیا ایک مرتبہ دعوت دینے کے بعد۔ بس اتوار کو نہیں، آئندہ سنیچر کو آخری تفسیر، اس کے بعد اتوار ہے نا، تراویح رہے گی انشاءاللہ۔ اتوار کو یہ جلسہ ہے، یہاں جلسہ ہے، رات میں جلسہ ہے، وہ نیا ہال ہے، مغرب سے جلسہ ہے۔ مغرب سے۔ اچھا، وہ ہال بنا ہے نا ابھی، وہاں پر یہاں کے مکتب کا جلسہ ہے۔ اور رمضان میں تفسیر، رمضان میں وہ عشاء کے بعد، تراویح کے بعد 20 منٹ تفسیر رہے گی، دن بھر کے تھکے رہتے ہیں، زیادہ لمبا کرنے میں مزہ نہیں، ٹھیک ہے؟
جلسے میں کھانا رہیں گے کیا مٹھائی رہیں گی، شربت، گرمی ہے، کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے. آئیں گے نہیں؟ سکے سکے کون آئیں گے؟ گلا گلا جلسہ ہونا چاہیے. پونا میں ایک جلسہ تھا ایک مکتب کا، 20 سال پہلے کا. بیٹھے رہو، آپ کو کچھ ملنے والا ہے. وہ مولانا نے جھوٹ بولا، 10 مرتبہ بولا، بعد میں کچھ بھی نہیں. ارے مولا بولے تو دو نا کچھ، تو پانی شربت کچھ تو کیا ملنے والا ہے؟ کچھ نہیں. ایسے جھوٹے جلسے بھی ہوتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، قدم قدم پر نصرت فرما، مدد فرما، اپنا فضل اپنی تائید شامل حال فرما، نفس و شیطان کے مکر سے حفاظت فرما. اے اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر اپنے دین کے فکروں کے ساتھ زندہ رکھ. موت دے ایمان کی اپنے راستے کی مدینہ پاک کی موت نصیب فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تلے جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرما. نئے سال کو ہمارے لیے عافیت کا، اسلام کا، عمل والا، تجھ سے ڈرنے والا، جنت والا سال بنانے کے فیصلے فرما. اے اللہ ذلتوں کو عزتوں سے بدلنے کے فیصلے فرما. اے اللہ تو ہی ہمارے دشمنوں کے لیے کافی ہو جا، تو ہی ہمارے دشمنوں کے لیے کافی ہو جا، تو ہی ہمارے دشمنوں کے لیے کافی ہو جا. اے اللہ مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو دین ایمان کی حفاظت فرما. باطل عزائم کو خاک میں ملا، باطل ارادوں کو ملیامیٹ کر، باطل کی ہوا اکھیڑنے کے فیصلے فرما. حق کے پنپنے کی غیب سے شکلیں صورتیں پیدا فرما. ان دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. یہ اگلے